بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا مقابلہ۔ رکانہ پہلوان جو کہ عرب کا بہت ہی طاقتور پہلوان تھا اور رکانہ 200 طاقتور پہلوانوں کے جتنی طاقت رکھتا تھا اور 200 پہلوانوں کو ایک ہی ساتھ میں ہرانے کی قوت رکھتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 آدمیوں کے برابر سمجھے جانے والے پہلوان کے ساتھ کشتی۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی و شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ کو کشتی کا کھیل بھی بہت پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں ہرایا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پھچار سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو بھی 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ ایک روز نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہوئی۔ سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جو شخص آپ سے ملاقات کرتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی۔ اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھچار دیں، یعنی کشتی میں مجھے ہرا دیں، تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاتح کشتی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں چلائی جاتی تھی۔ کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا کرتے اور شب و روز گزار لیا کرتے تھے۔ اور رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار میں گوشت اور دودھ کا استعمال کرتا ہوگا۔ رکانہ پہلوان کی طاقت کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے۔ یہ مشہور تھا کہ وہ 200 پہلوانوں سے بھی اکیلا لڑ سکتا تھا۔ اس کے بدن کی وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ کے ذبح کر کے اس کی خال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتا تھا اور جوانے عرب اس خال کو کھینچتے تھے، حتیٰ کہ وہ خال ٹوٹ جاتی یا پھٹ جاتی، لیکن وہ حصہ جنبش نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ پہلوان بیٹھا ہوتا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی شرط کو قبول کیا اور فرمایا، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو تمہیں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست سے حیران تھا۔ دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبر آمنہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ رکانہ پہلوان فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بھی کشتی کریں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن رکانہ، اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا، 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دی۔ پھر تیسری بار بھی اس نے کشتی کے لیے للکارا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا۔
तो इसने बाकी 100 बकरियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जिस तरह मुझे कुश्ती में पिछाड़ा है यानी हराया है, इससे मेरा दिल मान गया है कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा अज़्ज़ व जल के नबी हैं। ये कहा और कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में आ गया। हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुसलमान हो जाने से बेहद खुश हुए और इसकी 300 बकरियां वापस कर दी, और इस तरह रुकाना पहलवान और उसका बेटा यजीद बिन रुकाना दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनने का एजाज भी पा लिया। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकाइम टीवी।